الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 25واں سبق ہے۔ قادیانیوں کے وار جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے شافی جوابات دیے۔ آج قادیانیوں کے 3 اعتراض ہیں اور 3 اس کے جوابات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو قادیانی یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، کیا وہ نبی ہوں گے یا نبی نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، حالانکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہوا نبی کا آنا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک نعمت ہے، جب کسی کو یہ ملتی ہے پھر اس سے واپس نہیں لی جاتی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت ملی، اب ان سے واپس کیوں ہوگی؟ وہ تو نبی ہو کر آئیں گے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں۔ تو آج ہم اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے، قادیانیوں سے ہماری یہ بات ہے کہ آپ نے ہمارا عقیدہ ختم نبوت پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہے تو پھر آپ دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں، مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ تمہارے جیسا دجال تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ تم ہی اس دجال کے بڑے بھی ہو چھوٹے بھی ہو۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ کب ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت لے کر آئیں گے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو بھی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نبوت والی نعمت واپس نہیں لے گیا۔ ان کا مقام نبوت باقی ہے، لیکن زمانہ نبوت گزر چکا۔ ان کا جو نبوت کا زمانہ تھا وہ گزر چکا، ان کا مقام نبوت تو باقی ہے۔ اب وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم اور بحیثیت خلیفہ کے طور پر آئیں گے۔ تو یہ قادیانیوں کا اعتراض تھا، ہم نے اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب ایک اور حدیث سے بھی سنیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں، کہ اور امام بخاری تو اس کو باب قتل الخنزیر میں لائے کہ امام بخاری فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا مُقْسِطًا، کہ تم میں ابن مریم ضرور نازل ہوں گے بحیثیت حاکم اور انصاف کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَزْعَ الْجِزْيَةَ، جزیہ موقوف کر دیں گے، وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبُلُهُ أَحَدٌ، مال کو اتنا بہائیں گے کہ کوئی شخص بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئیں گے، بلکہ اب وہ بحیثیت امت ہی آئیں گے، ان کا مقام نبوت باقی ہے، دور نبوت ختم ہو چکا۔ اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض پھر ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اپنے شریعت پر عمل کریں گے یا حضور کی شریعت پر؟ اگر وہ حضور کی شریعت پر عمل کریں گے تو وہ کیا وہ شریعت محمدیہ کو کسی استاد سے سیکھیں گے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ حضور کے امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ رہا یہ سوال کہ وہ کس استاد سے پڑھیں گے، کس سے سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 48 میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ اور دوسرا سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں کتاب، حکمت، تورات، انجیل کی تعلیم دی ہے، یعنی کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا تھا۔ اور قادیانیوں کا تیسرا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خنزیروں کو قتل کریں گے،
خنزیروں کو قتل کرنا یہ تو ان کو توہین کی بات ہے کہ آپ خنزیروں کو قتل کریں۔ تو اس کا الحمدللہ علماء اہل سنت نے بہترین جواب دیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ جو عیسائی ہیں جب یہ مسلمان ہوں گے تو یہ عیسائی اپنے ہاتھوں سے خنزیروں کا خاتمہ کریں گے، اور قادیانیوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اگر خنزیر کو قتل کرنا یہ توہین کا باعث ہے۔ ہم مرزا صاحب کی خود ٹھکائی کر دیتے ہیں، ہم آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ ذکر حبیب صفحہ نمبر 162 اور 63، یہ جو قادیانیوں کے جو ویب سائٹ سے لی گئی ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 127۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کا ایک مرید ہے مفتی صادق جس نے یہ کتاب لکھی ہے یعنی ذکر حبیب، اس میں اس مرزا دجال کے عادات و اطوار لکھے ہیں، یہ مرزا دجال کے مطلب کس طرح پیتا تھا، یہ اس طرح اس نے بکواسات کے طور پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں کتے بہت ہو گئے تو اس کی وجہ سے شور غول ہوتا تھا، کتے بھونکتے تھے، تو میں نے ایک دوائی لی ان کتوں کو دے دی، جب وہ کتے انہوں نے کھائی تو کتے مر گئے، تو لوگ مجھے کہنے لگے بابا پیر کتے مار۔ یہ مرزا دجال کا جو مرید ہے مفتی صادق وہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں جب میں یہ بات سنی تو مجھے دکھ ہوا، میں مرزا دجال کے پاس آیا تو مرزا دجال یہ سن کر کہہ لگانے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اس میں کیا حرج ہے، دیکھیے کہ حدیث شریف میں مجھے سور مار کہا ہے، سور مار، کیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے کہ وہ یقتل الخنزیر، وہ خنزیروں کو قتل کرے گا۔ پیر صاحب اس بات میں خوش ہوئے، وہ واپس چلے گئے، یعنی مفتی صادق کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ دیکھیے مرزا نے اپنے آپ کو سور مار کہا ہے، اگر سور مار کہا ہے تو کیا یہ مرزا کی توہین ہے تمہارے نزدیک؟ جب تمہارے نزدیک یہ مرزا کی توہین نہیں ہے تو پھر اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تم جیسے خنزیروں کو قتل کرے تو اس میں کون سی توہین ہوگی؟ یہ قادیانیوں کے اعتراضات تھے 3، الحمدللہ ہم نے اس کے جواب دیے، اور جو اعتراضات ہیں ان کے جواب بعد میں۔